ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سپارہ نمبر 24، سورہ زمر اور سورہ زمر کے بعد سورہ مومن۔ سورہ زمر میں آغاز سے ترغیب ہے قرآن کریم کی طرف، اور پھر دعوی توحید ہے۔ چونکہ اس کے بعد 7 صورتیں حوامیم سبعہ ہیں، ہر صورت کا آغاز حامیم سے ہے، جس میں بڑا عنوان توحید کا ہے۔ تو اس سے پہلے صورت میں ایمان والے اور شرک کرنے والوں کا اوصاف، نفی شفاعت قہریہ اور دعوی توحید، اس انداز میں کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یہ کتاب قرآن کریم جو توحید کے عنوان پر مشتمل ہے، جس کا دعوی توحید ہے، مین موضوع توحید ہے، یہ ہم نے حق کے ساتھ اتارا ہے۔ اس میں عنوان کیا ہے؟ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اس طور کے خالص کر کے اس کے لیے پکار۔ ایک دفعہ کہا، پھر فرمایا الا للہ الدین الخالص، خبردار جو خالص پکار ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ چونکہ مکہ میں قرآن کے اترتے وقت عرب میں اور مکہ میں خصوصاً بت پرستی تھی، لوگوں نے بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت تو حرم میں تھے۔ کعبے کے اندر 2 بت، ایک کا نام اسماعیل علیہ السلام کی طرف منسوب اور ایک اسماعیل علیہ السلام کی طرف منسوب۔ اور آپ کو اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو بت ہے نا اسماعیل علیہ السلام کے نام کا، وہ مورتی انہوں نے اپنے انداز سے اسماعیل علیہ السلام کی بنائی۔ جو بت ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب، وہ مورتی ابراہیم علیہ السلام کی بنائی۔ اب ان بتوں کے پاس آ کر ان کو پوجنا، ان کو پکارنا، ان سے نفع اور نقصان کی طمع اور امید رکھنا، ان کے نام نظر و نیاز کرنا، اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو خوش کر رہے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو خوش کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ان کے ذریعے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے تو اللہ خوش ہو جائے گا۔ اور یہی تصور ان باہر والے بتوں کی طرف تھا، جیسے آج بہت ساری جماعتیں ایسی ہیں، ان کے اپنے بڑے ہیں، وہ بڑے آج سے کوئی 500 سال، کوئی 200 سال، کوئی 1100 سال پہلے دنیا سے چلا گیا ہے۔ یہ اس کی تصویر بنا کر اس کو خوش کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیک لوگ تھے، یہ ہم ان کو خوش کریں گے، یہ ہمارا پیغام آگے اللہ کے سامنے رکھیں گے، ہم جب مشکل میں آئیں گے یہ اللہ سے ہمارے مدد کرائیں گے۔ دلیل اس بات پر کیا ہے؟ فرمایا کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو کام بنانے والے بناتے ہیں، یعنی الہ بناتے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرے مرتبے میں۔ وہی سوچ ہے آج بھی، وہی سوچ تھی پہلے بھی۔ پھر اسی طرح اس پر پھر دلائل ہیں۔ دلیل نمبر 1 ہے خلق السماوات والارض بالحق، آسمانوں کو اللہ نے بنایا، زمین کو اللہ نے بنایا۔ یکور اللیل علی النہار و یکور النہار علی اللیل، دن پر رات کو لے آتے ہیں، پھر رات پر دن کو لے آتے ہیں،
سخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو کام پہ لگا دیا ہے، ہر ایک چلتا ہے اپنے وقت کے مقرر کے مطابق۔ دوسری دلیل خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں ایک نفس سے بنایا ہے، ثم جعل منہا زوجہا، پھر اسی نفس سے آگے اس کی بیوی بنا دیا ہے، اور پھر اللہ نے تمہارے لیے 8 چوپائے پیدا کیے ہیں۔ بکری میں نر مادہ ہے، بھیڑ میں نر مادہ ہے، گائے میں اور اونٹ میں 8 ہو گئے۔ اس کے ضمن میں ایک بات بتانی ہے جو اللہ مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3۔ اللہ کی کاریگری کو دیکھو، اللہ کی قدرت کو دیکھو، وہ تمہیں ماں کے رحم میں کس طرح بناتا ہے، اور وہ جہاں تم 3 اندھیروں میں ہو، اندر جھلی کا اندھیرا ہے، پھر جناب ماں کے رحم کا اندھیرا ہے، اور پھر جناب پیٹ کا اندھیرا ہے، اندھیرے کے اندر اندھیرا، 3 اندھیروں میں بغیر لائٹ کے، بغیر روشنی کے اللہ اپنے قدرت سے انسان کے پیدائش میں، یہ آپ دیکھیں کروڑوں اجزاء ہیں، ساروں کو ٹھیک بنا دیتا ہے۔ تو پھر اللہ فرماتے ذالکم اللہ، یہ ثمرہ ہے دلائل کا۔ وہ جو دعویٰ ہے پھر اس پر دلائل تھے، اب اس کا ثمرہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو تو اللہ نے بڑا کھول کھول بتایا، اس لیے کہ اللہ کی تعریف ہے، یہ اللہ کی توحید ہے، یہ اللہ کی بڑائی ہے۔ اللہ سب سے زیادہ اپنے بڑائی پر خوش ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے، آپ نے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ سب انبیاء اللہ کی تعریف کرتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اللہم لا اثنی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ کریم میں آپ کی اس طرح تعریف نہیں کر سکا جس طرح تعریف کرنے کا حق تھا، جس طرح آپ نے اپنے تعریف کی ہے۔ کما اثنیت علی نفسک، جس طرح آپ نے اپنے ثنا اور تعریف کی ہے، میں اس طرح نہیں کر سکا۔ اللہ نے کہاں کی ہے؟ یہ کی ہے۔ ہر صورت میں دعویٰ دیکھتے ہیں، دلائل دیکھتے ہیں۔ اصل میں یہ ایسا موضوع ہے کہ ادھر آ کر پھر آدمی رک جاتا ہے۔ اللہ نے توحید والے کی فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ رب ہے، لا لہ الملک، اسی کا راج اور بادشاہت ہے، لا الہ الا ہو فانا تصرفون، اس کو چھوڑ کر تم کہاں جاتے ہو۔ اسی میں پھر اوصاف ہے ایمان والے کے اور شرک والوں کے، دونوں کا تقابل ہے۔ کیسے؟ فرمائے امن ہوا قانتن، جو اللہ کا بندہ ہے وہ فرما بردار رہتا ہے، آناء اللیل ساجدن، رات کی گھڑیوں میں وہ سجدہ کرتا ہے، وقائمن، اور کھڑا رہتا ہے، یحذر الآخرہ، آخرت کا خوف رکھتا ہے، ویرجو رحمت ربی، رب کی امید رکھتا ہے رحمت کا۔ یہ ہے وہ لوگ جو اللہ کو ماننے والے اور اللہ کے توحید پر چلنے والے۔ اسی طرح فرمایا آیت نمبر 10 میں اہل ایمان کے یہ فرائض ہیں، یا عبادی الذین آمنوا، پہلے صفت ایمان، اے میرے ایماندار بندو، اتقوا ربکم، تم نے تقوی کر اپنانا ہے، ہر گناہ سے بچنا یہ تقوی ہے، ہر موقع کے گناہ سے بچنا تقوی ہے۔ مثلا نماز کا وقت آیا تو نماز کو ضائع کرنا گناہ ہے، نماز کو قائم کرنا تقوی ہے۔ زکوٰۃ کا وقت آیا تو بخل کرنا گناہ ہے، زکوٰۃ ادا کرنا یہ تقوی ہے۔ جہاد کا وقت آیا تو بھاگنا گناہ ہے، جہاد پہ ڈٹ جانا یہ تقوی ہے۔ یعنی ہر موقع کیا جو نیکی ہے وہ تقوی ہے۔ فرمائے للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنہ، پھر وہ جو نیکی کرنے والے ہیں تو ان کو پھر دنیا میں بہتر بدلہ ملے گا۔ وارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، اگر یہاں اللہ کے لیے تم نیکی نہیں کر سکتے تو وہاں جا کر کرو جہاں تم آزادی سے کر سکتے ہو۔ فرمائے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یہ جو ہجرت کرو گے نا تو اس میں تو ہے بڑی تکلیف، لیکن یاد رکھو صبر کرنے والوں کو ان کا اجر اللہ بے حساب دیتا ہے۔ آپ نے روزے کے بارے میں سنا، اللہ فرماتے ہیں روزے میرے لیے، میں اس کا بدلہ ہوں۔ یہ دیگر اعمال سے بڑھ کر عمل ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، اس میں خلوت میں بھی اللہ کا خوف کی وجہ سے انسان روزہ رکھتا ہے۔
لیکن فرمایا کہ پھر صبر تو وہ عمل ہے جو روزے سے بھی بڑھ کر ہے کہ اس کا بدلہ اللہ بے حساب دیتا ہے۔ اب جو بات آپ کو بتانی تھی، اب یہ ہم آیت نمبر 12 تک پہنچ رہے ہیں۔ پہلے کہا مخلص لہ الدین، پھر فرمایا للہ الدین الخالص، اور ابھی 12ویں آیت تک پہنچ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا پیارے اعلان کیجئے انی امرت، مجھے حکم ملا ہے ان اعبد اللہ، کہ میں عبادت کروں اللہ کی، مخلص لہ الدین، اس کے لیے پکار کو خالص کر کے، وامرت لان اکون اول المسلمین، اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما برداروں والوں میں سے، فرما بردار لوگوں میں سے بن جاؤں۔ پھر دلائل ہیں، کہہ دیجئے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم، مجھے خود ڈر ہے کہ اگر میں نافرمانی کروں تو مجھے بڑا عذاب ملے گا۔ پھر تخویف ہے۔ پھر یہ بہرحال ایک عنوان کا آغاز میں نے آپ کو اس صورت میں کر لیا، اور آپ کو بتانا تھا ایمان والوں کا پھر تھوڑا سا تذکرہ کیا ہے ان آیات میں، اور تقابل بھی ہے، مقابلہ ہے۔ دنیا میں بھی ایمان والے اور کافر کے درمیان ایک تقابل ہے، اس کے نافرمانی میں، اس کے فرما برداری میں، اس کے نتیجے میں پھر آخرت میں بھی جو معاد ہے اس میں بھی ایک تقابل ہے، ایک ان کا ٹھکانہ ہے اور ایک ان کا ٹھکانہ ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ضمن میں تسلی بھی ہے، ایمان والوں کو بشارتیں بھی ہیں، اور قرآن کے طرف لوگوں کو ترغیب بھی ہے۔ شفاعت قہریہ کا پھر ایک دفعہ رد ہے، اور اسی طرح تخویف اخروی ہے، مشرکین کے حالات بیان ہو رہے ہیں، اور پھر دلائل کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، روزی کھولتا بھی اللہ ہے اور تنگ بھی اللہ کرتا ہے، ایک کو زیادہ دیتا ہے دوسرے کو تنگ کرتا ہے، ایک دفعہ زیادہ دے دیتا ہے دوسرے دفعہ پھر کم دے دیتا ہے۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا، یہ ایک خاص آیت ہے ایمان والوں کے لیے، اور اس آیت کو سننے کے بعد ایمان والا خوش ہوتا ہے، بے شک وہ جس حال میں بھی ہو۔ آپ نے پڑھا ہے کہ وہ حدیث بطاقہ 99 رجسٹر گناہوں کے ہیں، ایک نیکی ہے، جب ترازو میں رکھ دیے جائیں گے تو وہ ایک نیکی باری ہو کر اس کی نجات ہو جائے گی۔ وہ نیکی کیا ہے؟ جو اس نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس لیے مومن موحد وہ اس کا انجام کامیابی ہے۔ اگر گناہوں سے اس کو بچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ پر ایمان کا معنی یہ ہے کہ اس کو مانے، گناہ نہ کرے، لیکن پھر بھی اگر ہو گیا تو انجام اس کے پھر بھی جنت میں ہے۔ فرماتے قل یا عباد الذین اسرفوا، آیت نمبر 53 ہے۔ فرمائے کہہ دیجئے اے میرے بندو، بس بندہ اللہ کا ہونا چاہیے، انسان یہ سمجھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ جو میں فلاں کا نوکر، فلاں کا نوکر، فلاں کا بندہ، فلاں کا کتا، فلاں کا کیا، یہ نہ ہو، بندہ اللہ کا ہو، جو اپنے آپ کو سمجھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور وہ میرا رب ہے۔ آگے کیا ہے کہ اسرفوا علی انفسہم، گناہ ہو گئے ہیں، اپنے نفس پر زیادتیاں کی ہیں۔ یہ بھی ایک سبق ہے ہمارے لیے کہ انسان گناہ کر کے سمجھتا ہے یہ میں نے فلاں کا ڈاکہ ڈال دیا، میں نے فلاں سے چوری کی، میں نے فلاں کو دھوکہ دیا۔ یہ جو حقوق العباد کے گناہ ہیں اس میں تو یقیناً اپنے اوپر زیادتی ہے، اور حقوق اللہ میں بھی غلطی اپنے اوپر زیادتی ہے۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ کس طرح نا امید نہ ہو؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ ان سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہے کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ایک اور مہربانی بھی کریں گے، جو گناہ تھے ان کو معاف صرف نہیں، معاف کرنے کے بعد ان کو نیکیوں میں بدل کر کل ترازو اعمال میں ڈال دیں گے۔ سبحان اللہ، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ کی صفت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ تم بنو آدم ہو، اور بنو آدم سے خطا ہوتی ہے، خطاؤن، اور بہترین خطا والے وہ ہیں جو پھر اپنے خطا پر اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اور ایک حدیث تو یہ بھی ہے کہ زمین میں اگر گناہ کرنے والے ختم ہو جائیں
تو اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو سائڈ پر کر دیں گے۔ ویسے اللہ خوش ہوتے ہیں نیکی پر، لیکن یہ ہے کہ اس زمین میں ایسے بندے بھی اللہ کے منشا کے مطابق ہے، اس کے حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ گناہ کریں اور توبہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی صفات ہیں، خالق ہے، اس نے بنایا ہے، مالک ہے، وہ آج بھی مالک ہے، قیوم ہے، وہ سارے نظام کو چلا رہا ہے، مدبر ہے، یدبر الامر، ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ اسی طرح وہ غفور ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، ستار ہے، پردے ڈالتا ہے گناہوں پر، غفار ہے، بہت بخشنے والا۔ یہ غفور اور غفار جیسے صفات اللہ تعالیٰ کے، اس کا اظہار تب ہوگا کہ اس کے بندے گناہ کریں اور معافی مانگیں۔ اس لیے کہ حدیث میں آپ نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے توبے پر بہت خوش ہوتا ہے، اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو اپنا کھانا پینا لے کر سواری پر چلا گیا اور بیچ راستے میں رکا، ابھی آگے بھی کئی دن کا سفر ہے، پیچھے بھی بہت دور سے آیا ہے، اتنے میں اس کی آنکھ لگی اور سواری سب کچھ کو لے کر ایسے غائب ہوئی کہ جب جا کر دیکھا تو کہیں بھی کچھ نہیں ہے، بظاہر نہ آگے منزل کو پہنچ سکتا ہے نہ پیچھے، سواری نہیں ہے، کھانا پینا بھی نہیں ہے، تو اس نے بھوکا پیاسا مرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے وہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے جا کر بیٹھتا ہے کہ چلو ادھر ہی مرتا ہوں۔ آنکھ لگتی ہے، جب آنکھ کھولی تو دیکھا کہ سامنے جناب آ گیا ہے، وہ سواری کھڑی ہو گئی ہے۔ تو جب جو ہی سواری کو دیکھتا ہے تو خوشی کے مارے کہتا ہے کہ اے میرے اللہ، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ یعنی وہ خوش اتنا ہوا کہ اس کو بولنا اور تھا اور منہ سے اور بولا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اختا من شدت الفرح، بہت خوشی سے۔ فرمایا اس سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے اپنے بندے کے توبے پر۔ اب یہ سوال ہے کہ توبے سے تو بندے کا مرتبہ اونچا ہوتا ہے، تو بندے کو خوش ہونا چاہیے، اللہ کیوں خوش ہوتا ہے؟ تو فرمایا اللہ اس لیے خوش ہوتا ہے کہ بغیر تشبیہ کے یہ سارے مخلوق اللہ کے عیال ہے۔ جس طرح نافرمان بیٹے پر باپ کو کتنے پریشانی ہوتی ہے، اس معنی میں کہ اگر یہ نافرمان بیٹا، نافرمان اولاد فرما بردار ہو جائے تو آپ دیکھیں اس دن ماں باپ کتنے خوش ہوتے ہیں، تو اللہ بھی اپنے بندوں کے فرما بردار ہونے پر خوش ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ انہو هو الغفور الرحیم، وہ اللہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ وانیبوا الی ربکم، لوگوں رب کی طرف آؤ، واسلموا رہو، اس کا فرما بردار بنو، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ ہو۔ عالم کفر کو بھی دعوت ہے، عالم اسلام کو بھی دعوت ہے، تم بھٹک گئے ہو، آؤ واپس رب کی طرف، اس لیے کہ جب عذاب آیا اور رب تمہارے ساتھ نہیں ہے، تم رب کے ساتھ نہیں تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ سلسلہ اسی عنوان کا چل رہا ہے۔ فرمایا کہ واتبعوا احسن ما انزل الیکم، قرآن کی اتباع کرو جو اللہ نے آپ کی طرف اتارا ہے، بہت اچھی کتاب ہے، بہت اچھا پیغام ہے، عذاب اچانک آنے سے پہلے کہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ پھر ان تقول نفس او تقولا، یہ ایک مستقل عنوان ہے۔ بہرحال اس صورت کا جو آخر ہے نا، وہ جس طرح پیچھے بھی تقابل صفات کا چل رہا تھا، دنیا کی زندگی کا چل رہا تھا، آخرت میں انجام کا چل رہا تھا، تو اسی طرح اس صورت کے جو آخری حصہ ہے جہاں دلائل ختم ہوتے ہیں، مثلا ایک دلیل وحی ہے، اس کا میں عرض کر دیتا ہوں، بلکہ ایک دلیل نقلی بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی چابیاں اور خزانے اللہ کے پاس۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، قل اس صورت میں بہت ہے، یہاں بھی قل ہے، پیچھے کئی مسلسل قل 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 للہ شفاعت، قل اللہم فاطر السماوات والارض، اس سے پیچھے آپ چلے جائیں وہاں پر بھی قل انی امرت، قل انی اخاف، قل اللہ اعبد۔ یعنی میں عرض کر رہا ہوں یہ قل بہت زیادہ ہے۔ ہمارے شیوخ کے اصطلاح میں یہ قل جو ہے نا، یہ طریقۂ تعلیم ہے۔ ویسے سارا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتحاد پر اترا ہے، جبریل لائے ہیں اور پھر آپ نے سارا سنایا ہے، بار بار سنایا ہے۔ پھر بھی یہاں اللہ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے
تو سمجھ لو کہ وہاں کوئی خاص تعلیم مقصود ہوتی ہے۔ تو فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، مشرکوں سے خطاب ہے۔ فرمایا کہ تم جاہل لوگ مجھے یہ حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ دلیل وحی ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، فرمایا آپ کی طرف پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو پیچھے کہا ہے نا جاہلوں میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کروں، مجھ تو میرا اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اوحی الیک وإلی الذین من قبلک، آپ پر اور آپ سے پہلے انبیاء پر جو وحی ہوئی ہے اس میں یہ پیغام موجود ہے کہ لئن اشرکت بالفرض اور محال، ہو نہیں سکتا ہے انبیاء سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، اس لیے کہ انبیاء اللہ کا انتخاب ہے اور اللہ کا علم محیط ہے، وہ جانتا ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہونا، اور کہیں خطرہ بشری تقاضا کے مطابق گناہ قریب آتا ہے تو وہ بچا لیتا ہے۔ عصمت انبیاء یہی معنی ہے۔ فرمایا کہ اگر آپ شرک کریں بالفرض اور محال، سمجھایا امت کو، فرمایا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، پیارے محمد تیرے بھی سارے عمل برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ امت کو سمجھایا گیا ہے، جب آپ کا شرک معاف نہیں ہے تو امتی کے شرک کہاں معاف ہے؟ بل اللہ فعبد، تم اللہ ہی کی عبادت کرو، وکم من الشاکرین، تم شکر ادا کرو جو اللہ نے مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ فرمایا تو میں عرض کر رہا تھا آخر میں اس تقابل کا ایک منظر ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، سورت کا نام زمر ہے، تو زمر کے عنوان پر یہاں پر ان دو جماعتوں کا تذکرہ ہے، ایک تقوی والوں کا اور ایک جناب شرک والوں کا، ایک شرک سے بچنے والوں کا اور ایک شرک والوں کا۔ شرک سے بچنے والے ایمان والے ان کا تذکرہ بعد میں ہے، اور شرک کرنے والوں کا تذکرہ پہلے ہے، اور دنیا میں بتا دیا قرآن کا حصہ بنا کر، قرآن کے نزول سے لے کر قیامت تک ہر انسان اس پیغام کو سن سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، اس پر عمل کر سکتا ہے، پھر بھی نہیں کرتا ہے تو بہت بڑی بدبختی ہے، اور احسان ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہمیں دنیا میں آنے والا سارا کچھ بتا دیا کہ ابھی دیکھو اور ٹھیک ہو جاؤ۔ فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، یہ کافر لوگ جہنم کی طرف لشکر اور کیا کہتے ہیں اس کو گروہ در گروہ چلیں گے، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے جب یہ جہنم کے دروازوں پر پہنچ جائے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، ان سے سوال کرے گا جو داروغہ ہے جہنم کا، أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ اور رسول بھی تم میں سے، تمہارے خاندان، تمہارے انسانوں میں سے، یتلون علیکم آیات ربکم، جو رب کی آیتیں تمہیں پڑھ کر سناتے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں ڈرا اور سمجھاتے ہیں آج کے دن ملنے سے۔ کیوں اس طرح آ گئے جہنم میں؟ تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا کہ اس راستے پر نہ چلو، گناہ کے راستے پر نہ چلو، کفر اور شرک کے راستے پر نہ چلو۔ اب جواب کیا ہے؟ قالوا بلا، آیا تو تھا، تو پھر ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، کافروں پر عذاب والی بات ثابت ہو چکی، تو پھر کہا جائے کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے ہمیشہ کے لیے۔ تم ہی تو تھے دنیا میں بڑائی اور تکبر کرنے والے، اور تکبر کرنے والوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے مقابلے میں اب بشارت اور خوشخبری ہے۔ یہ قرآن کا انداز ہے کہ جہاں ڈراتا ہے اور انسان کی جناب روح کانپتی ہے تو اللہ پھر خوش بھی کرتا ہے ایمان والوں کو، کہ ایمان والوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تقوی والوں کو۔ وسیق الذین اتقوا ربہم، چلائے جائیں گے تقوی والوں کو جنت کی طرف، وہ بھی گروہ گروہ ہوں گے، خوشی خوشی آ رہے ہیں جناب۔ جب آئیں گے جنت کے پاس، وفتحت ابوابھا، دروازے کھولے جائیں گے، اور کہے گا ان کو جنت کا داروغہ، خزنتها سلام علیکم، اللہ ہمیں یہی نصیب فرما دے، تم پر سلامتی ہو، تم بہت اچھے ہو، تم داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے جنت میں۔ وہ بھی خوش ہو کر کہیں گے
ربا سب تعریفیں آپ کے لیے، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، دنیا میں جو وعدہ تھا آج ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا جناب۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، ہمیں جنت دے دی ہے، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہم جدھر چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں اس میں چلتے ہیں پھرتے ہیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل والوں کے لیے کتنا اچھا اجر ہے۔ اللہ کریم ہمیں تقویٰ کی زندگی نصیب فرما دے، اور پھر یہ اعزازات جو اللہ ایمان والوں کو عطا فرمائیں گے وہ نصیب فرما دے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ چونکہ یہ تمہید ہے صورت، آگے حوامی میں 7 ہیں، وہ 7 صورتیں ہیں جس کا آغاز حامیم سے ہے۔ کہا یہ قرآن کے دلہنے ہیں، اور اس میں مختلف صورتوں میں مختلف مضامین ہیں، اور ہیں ساری مکی صورتیں۔ مکی صورتوں کی طرح یہ ایمان بناتی ہیں، یہ عقیدہ بناتی ہیں، یہ اللہ کی ذات عالی پر یقین بناتی ہیں، جس کا آغاز ترغیب قرآن کی طرف سے ہے۔ تنزیل الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، اتاری گئی ہے اللہ کی طرف سے جو عزیز ہے، علیم ہے، غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا ہے، قابل توب، توبے کو قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے، ذی الطول، طاقت کا سرچشمہ ہے۔ تو پھر لا الہ الا ہو، پھر اسی کو ماننا چاہیے، اور معبود برحق بھی صرف وہی ہے۔ اس صورت میں آغاز میں فرشتوں کا کچھ تذکرہ ہے، عرض کر دیتا ہوں۔ وہ ہمارے چونکہ عوامی یہ گفتگو ہو رہی ہے تو عوام کے لیے یہ آیت بھی بڑی اہم ہے کہ فرمایا کہ الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھاتے ہیں، سبحان اللہ، ومن حولہ، وہ فرشتے جو عرش کے چاروں طرف ہیں۔ اللہ کا عرش ہے، اللہ عرش پر ہیں، کما یلیق بشانی، جیسے اس کی شان ہے، اس کا عرش بھی ایسا ہے، اس کی کرسی بھی ایسی ہے، اور اس کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، اور چاروں طرف فرشتوں کا جمگٹھا ہے۔ فرمائے وہ جو فرشتے ہیں نا، ان کا پہلا کام کیا ہے؟ یسبحون بحمد ربہم، وہ رب کی تحمید کرتے ہیں۔ فرشتوں نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ انسان کی ضرورت نہیں ہے، جب اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں انسان بنانے لگا ہوں اور اس زمین پر وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ خلافت، خلیفہ، اللہ کی نیابت، اللہ کے قوانین کو نافذ کرنا، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا، یہ انسان کا بہت بڑا مقام ہے، خلیفہ ہونا۔ جس طرح اللہ نے فرمایا ہے نا کہ میں نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی معرفت کے لیے، تو اللہ کے انسان کے پیدائش کا ایک مقصد تو معرفت ہے، ذکر و اذکار ہے، اللہ کی تعریف ہے، تقدیس ہے، اس کی معرفت۔ تو اسی طرح ایک انسان کے پیدائش کا ایک مقصد خلافت بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، آپ کی تعریف کے لیے تو ہم بہت ہیں۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، میرے تقدیس تعریف۔ اب دیکھیں فرشتہ عبادت کرتا ہے، اس میں گناہ کا تصور ہی نہیں ہے، اس کے گناہ میں کا سوچ ہی نہیں، اس کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ اتنا کمال نہیں ہے جتنا ایک انسان گناہ کر سکتا ہے، بشریت موجود ہے، اس کے خواہشات موجود ہے، لیکن وہ قوت بہیمیت پر، ملوکیت کو غالب کر کے وہ نیکی پر آ جاتا ہے، تو اس کا کمال ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ فرشتوں کا پہلا کام رب کے تسبیح اور تحمید کرتے ہیں، دوسرا کام رب پر ایمان رکھتے ہیں، تیسرا کام جس کی وجہ سے ہمیں فرشتوں سے محبت کرنا چاہیے وہ ہے یستغفرون للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے یہ عرش کے آس پاس کے فرشتے وہ اللہ سے معافی بھی طلب کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ زمین پہ انسان گناہ کرتا ہے اور عرش اٹھانے والے فرشتے اللہ سے کہتے ہیں ان کو معاف کر دینا۔ اب ذرا ایک بات ہے کہ کیا فرشتوں کی دعا ہمارے حق میں قبول ہوگی؟ پہلے بات تو یہ کہ فرشتے کی جو دعا ہے کیا ہم اس کے مستحق بھی ہیں، اس کو بھی وضاحت کر دی ہے کہ فرشتے کس طرح دعا مانگیں گے، اور یہ دعا کا طریقہ بھی ہے ربنا وسعت کل شیء رحمہ، ربا تیرے رحمت بہت وسیع ہے، وعلماً تیرا علم بہت وسیع ہے، فاغفر للذین، بخش دے انسانوں میں سے ان کو، نمبر 1 تابو، جو توبہ کرتے ہیں۔
توبہ والوں کے لیے فرشتوں کے دعائیں ہیں۔ واتبعوا سبیلک، اور ان کو جو تیرے راستے پہ چلتے ہیں، اور ان کو بچا دے جہنم کے عذاب سے، اور ان کو داخل کیجئے ہمیشہ کے جنت باغات میں، اور ان کے باپ دادوں میں جو نیک ہیں، ان کی بیویوں میں سے جو نیک ہیں، ان کے اولاد میں سے جو نیک ہیں، اور یقیناً آپ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ وقہم السیئات، ان کو عذاب سے کل قیامت کے دن بچا دیجئے۔ جسے آپ نے اس دن عذاب سے بچا دیا تو آپ نے رحم کر دیا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ بہرحال یہ تو سورت کے آغاز میں فرشتوں کے حوالے سے دعا تھی، اور فرشتوں کی دعا کے ہم مستحق بن سکتے ہیں۔ اسی صورت میں ایک اہم عنوان، چونکہ سورہ مومن میں رجل مومن، اس مومن کا تذکرہ ہے اور اس کی دعوت ہے۔ تقریباً 2 رکوع کے قریب اللہ رب العزت نے اس کے پیغام کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک شخص ہے فرعون کے رشتہ داروں میں سے، اس کے خاندان میں سے، مگر اللہ نے اس کے دل میں ایمان ڈالا ہے۔ وہ شروع میں اس کا اظہار نہیں کرتا، لیکن جب عین وقت پہ دیکھا تو پھر اس کو وہ ظاہر کر دیتا ہے۔ فرمایا قال رجل مؤمن من آل فرعون، وہ مومن شخص جو فرعون کے خاندان میں سے ہے، یکتم ایمان چھپاتا رہا ہے۔ آج اس نے کہا، یہ کب کہا ہے؟ جب فرعون نے کہا تھا ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، میں اب موسیٰ کو قتل کرنے والا ہوں۔ یہ دھمکی اس نے دی تھی، اوپر سے دی تھی، اندر سے ایسے کوئی حالات اس کے نہیں تھے، کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اور کہا ولیدع ربہ، اس کا کوئی رب ہے تو چلو اس کو پھر پکاریں۔ اور کہا انی اخاف ان یبدل دینکم، میرا اپنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ کہیں تمہارا دین تبدیل نہ کر دے، جو تم شرک کرتے ہو کہیں تمہیں توحید پر لگا نہ دے۔ وَأَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ، سیاسی بات کی، یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ زمین میں فساد نہ ظاہر کر دے۔ اور ظالم فرعون، فسادی تو ہے، شرک فساد ہے، ظلم فساد ہے، ناانصافی فساد ہے، یہ تو سارا تو کر رہا ہے۔ شرک تو خود کر رہا ہے، قوم سے کروا رہا ہے، بن اسرائیل پر تو مظالم کر رہا ہے، اور پھر بھی تو کہتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، امن کا جناب سفیر ہیں، توحید کی اس کے دعوت ہے، اور ظلم کی تو تصور ہی وہاں نہیں ہے، اور نکلا بھی اپنے قوم کو آپ کے مظالم سے بچانے کے لیے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ حکمرانوں کے ہاتھ میں میڈیا ہے، حکمرانوں کے پاس کچھ شور شرابہ ہے، وہ اپنے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور اپنے ماننے والوں کو مطمئن کرنے کے لیے اس طرح باتیں کیا کرتے ہیں کہ بھئی میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں۔ یہ ہو گئی دھمکی، کہ شاید بہت سارے بالکل جناب یہ سن کر سمجھ لیں گے، سمجھ جائیں گے کہ یہ بہت خطرے والی بات ہے۔ فرقہ یہ تمہارا دین بدلا رہا ہے، میں تمہارے لیے اس طرح کر رہا ہوں، فرقہ یہ فسادی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا؟ دیکھو یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس ساری دھمکی، جس میں قتل کی دھمکی ہے اور سازش ہے اور ساری طاقت ہے، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی عوذت بربی وربکم، میں تو اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم میں جو آخری 2 سورتیں نا معوذات، معوذتین، جس میں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ آیتیں ہیں ہر شر، ہر مصیبت، ہر تکلیف، ہر آفت سے حفاظت کے لیے۔ پہلی صورت میں تو جان کی حفاظت کی دعا ہے، اور دوسرے میں ایمان کی حفاظت کی دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ ان 2 صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے آپ بہت ساری دعائیں پڑھتے تھے۔ جب سے یہ 2 صورتیں نازل ہوئی تو آپ صبح شام یہ صورتیں ہی پڑھتے تھے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بات کی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ میں رب کے پناہ میں آنا چاہتا ہوں، جو میرا اور تمہارا رب ہے، من کل متکبرن، ہر متکبر کے دھمکیوں کے مقابلے میں۔ اب معاملہ خطرناک تھا، ادھر دھمکی قتل کی تھی، رجل مومن بھی متاثر ہوا کہ شاید یہ کہیں قتل نہ کر دے، اس نے اپنا ایمان ظاہر کرتے ہوئے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یہ پہلا مکالمہ ہے۔ اس نے فرعون اور اس کے پورے لشکر کے ساتھ مکالمہ کرتے ہوئے کہا ہے تم اس لیے اس کو قتل کرتے ہو کہ وہ رب کا نام لیتا ہے اور اس کے پاس دلائل ہیں، موجود ہیں۔ آگے کہتا ہے یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، آج تمہارے پاس اگر مصر کی حکومت ہے، تھوڑا غلبہ ہے، تو اگر
اس پیغمبر کے انکار اور اس پیغمبر کو تکلیف پہنچانے کے نتیجے میں اللہ نے تمہیں پکڑا تو فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، کون بچائے گا اس اللہ کے عذاب سے؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ فرعون نے کیا کہا؟ ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد۔ دیکھو یہ جو باتیں کر رہا ہے ان کی باتوں کو چھوڑو، میں جو تم سے بات کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں جو مجھے بہتر نظر آ رہی ہے، اور وہ کر رہا ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ دوسرا مکالمہ ہے قال الذی آمن یا قوم، یہ حصہ باقاعدہ آرام سے ترجمہ پڑھ کر پورا پڑھنے کا ہے، لیکن ہم اب صرف دو آیتوں کا اشارہ کر کے اپنی بات ختم کریں گے۔ قال الذین آمن، اس مومن نے کہا یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، یہ فرعون تمہیں ورغلا رہا ہے، یہ تمہیں غلط راستے پہ چلا رہا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ مثالیں موجود ہیں، بہت سے قومیں گزری ہیں جن پر عذاب آئے ہیں اور پیغمبر کے ساتھ والے صرف بچے ہیں۔ کہاں داب قوم نوح کے قوم کے حالات دیکھو، عادیوں کے حالات دیکھو، سمودیوں کے حالات دیکھو، اس کے بعد بھی بہت دفعہ ایسا ہوا ہے۔ انی اخاف علیکم یوم التناد، میں قیامت کے اس دن کے عذاب سے ڈر رہا ہوں جس میں ہر طرف شور ہی شور ہوگا، اور جس دن ما لکم من اللہ من عاصم، کوئی نہیں بچا سکے گا۔ فرعون نے پھر اسی صورت میں اس کا تذکرہ ہے، حامان سے کہا ایک میرے لیے جناب بناؤ بونچا محل، میں اوپر رب سے کو جھانکنا چاہتا ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ کی باتیں ہیں تو جھوٹی کوئی نہیں ہے، لیکن چلو دیکھ لیتے ہیں اوپر جا کر۔ تیسرا مکالمہ ہے رجل مومن کا، وقال الذی آمن، آیت نمبر 38 میں، اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد۔ فرعون کہتا ہے ہدایت کا راستہ ہے کامیابی کا، غلط کہتا ہے ہدایت کا راستہ موسیٰ علیہ السلام والا ہے، وہ میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ اب ایک حقیقت ہے کہ حق کی دعوت اثر کیوں نہیں کرتی ان لوگوں پر جو باطل کے طاقت کے چاروں طرف ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ وہ ان کا دل، جب وہ اپنے دل سے سوچتے ہیں کہ ایک طرف دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی نعمتیں ہیں اور دنیا کی تکلیفوں کا خطرہ ہے، تو وہ آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے رجل مومن کی زبان سے وہ بات بتائی ہے، اور اس کو پھر اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا۔ یا قوم انما ھذہ الحیاۃ الدنیا متاع، تم یہ سارا کچھ موسیٰ کے مقابلے میں فرعون کے ساتھ دے رہے ہو نا، تو دنیا کے لیے دے رہے ہو، تو یاد رکھو یہ تو متاع ہے، یہ تو چند دن کا سامان ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اصل تو آخرت کا گھر ہے، اصل تو آخرت کا دن ہے۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، میں تو تمہیں بلا رہا ہوں، چوتھا مکالمہ ہے، نجات کی طرف، اور تم مجھے بھی کہہ رہے ہو کہ نہیں اس طرح کی باتیں چھوڑو اور فرعون کے ساتھ دو، طاقت وہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں اور ان کے قوم بھی کمزور ہے۔ تدعوننی لأکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، تم مجھے کفر کی دعوت دیتے ہو، شرک کی دعوت دیتے ہو۔ انا ادعوکم الی العزیز الغفار، میں تو تمہیں دعوت دیتا ہوں اس اللہ کی طرف جو زبردست بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، اپنے بیان 4 مکالموں کا خاتمہ اس پر کیا کہ دیکھو میں نے جو تمہیں کہا ہے آج مانا نہیں ہے، ایک دن تم اس کو یاد رکھو گے۔ اس کو بھی دھمکی ملی، اس کے لیے بھی خطرہ تھا، تو اس نے اس کا اظہار کیا، اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ بہت کوشش کی گئی موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کی، بہت کوشش کی گئی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دینے والے رجل مومن کو تکلیف پہنچانے اور قتل کرنے کی، لیکن فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، بادشاہت کے تمام تدبیروں کے
مقابلے میں اللہ نے بچا لیا۔ کس کو؟ اس رجل مومن کو۔ اچھا، اس کو بچا لیا، اس کا طریقہ کیا ہوا تھا؟ حاق بآل فرعون سوء العذاب، سامنے اللہ نے اس کو بچا لیا اور اس کو ڈبو دیا، اس کو بچا لیا اور اس کو سخت برا عذاب پہنچا دیا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، قرآن کہتا ہے برا عذاب وہ موت کے وقت کا عذاب ہے جو ان کو وہ ڈوب گئے دریا میں۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ دوسرا قسم کا عذاب ہے، کیا کہ صبح شام ان پر آگ پیش کی جائے گی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور تیسرا عذاب کیا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی نا، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعِقَابِ، عذاب کہا جائے گا کہ فرعون والوں کو سخت عذاب میں داخل کرو۔ علماء کریم یہاں اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ احادیث مبارکہ میں جو موت کے بعد کی برزخ کی زندگی ہے، اس برزخ کی زندگی میں مومن ہو یا کافر ہو اس کو ایک قسم کی زندگی ملتی ہے، اور اس زندگی کے نتیجے میں مومن ہے تو اس کو وہاں نعمتیں ملتی ہیں، اور کافر ہے تو اس کو وہاں عذاب پہنچتا ہے۔ احادیث میں اس کی بڑی تفصیل سے تذکرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بعد قبر کے عذاب اور موت کے بعد برزخ کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح موت کے بعد قبر میں نیک انسان کے لیے فرمائے قبر باغوں میں سے جنت کا یا باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ آپ نے اس کی وضاحت کی کہ مومن کے لیے وہ اس میں نعمتیں ہیں اور کافر کے لیے اس میں۔ فرماتے ہیں کہ اس موت کے بعد والے عذاب میں اور موت کے بعد والے ثواب میں قیامت سے پہلے جو برزخ میں ہے یہ جسم اور روح دونوں کو ہے۔ اصل روح کو ہے، جسم اس کا تابع ہے۔ روح کو اتنے تکلیف پہنچے گی کہ اس کا اثر اس کے جسم پر پہنچے گا۔ مومن کے روح کو اتنی خوشی ملے گی کہ اس کے اثرات اس کے جسم پر پہنچیں گے۔ کیسے پہنچیں گے؟ کس طرح پہنچیں گے؟ یہ برزخ کا معاملہ ہے۔ اللہ نے کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم اس کا پورے شعور نہیں رکھتے ہو۔ جب اللہ پہنچا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ قادر ہے، جس طرح وہ چاہے وہ پہنچائیں گے۔ اس لیے یہاں یہ جو تذکرہ ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ ایسے ہی ہے، یہ برزخ کے حوالے سے ہے کیونکہ قیامت کا عذاب کا آگے تذکرہ ہے۔ چنانچہ بعض روایت میں آتا ہے جس طرح شہداء احد کے لیے اور دیگر شہداء کے لیے حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی بھی روایت ہے کہ اللہ ان کو سبز پرندوں میں، اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یہ سمجھ لو جنت کا ہیلی کاپٹر ہے، اس میں وہ چلیں گے اور پھریں گے صبح شام۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ جو فرعونی ہے یا اس طرح کے جو عذاب والے ہیں ان کو بھی ایک ایسی چیز ملتی ہے، ایک سواری ملتی ہے جس میں وہ صبح اور شام آگ میں جائیں گے، صبح اور شام ان کی پیشی آگ میں ہوگی، اور پھر قیامت کے دن یہی روح یہی جسم میں داخل ہو کر روح اور جسم دونوں مکمل طور پر جنتی ہیں تو جنت میں جائیں گے اور جہنمی ہے تو جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو ان پیغامات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، انبیاء کرام کے راستوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور تمام گمراہی کے راستے اور شرک سے ہماری حفاظت فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔